دوستو عبادت کی تاثیر جب ہوتی ہے جب تک زندگی میں گناہ نہ ہو، اور ہماری زندگی کا کہیں نہ کہیں جائزہ ہے تو کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہے ہر انسان کی زندگی میں، کسی کے نام ہو، اللہ کا ولی ہو، الگ بات، کیونکہ ولی ہے اور قیامت تک رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اگر ولی نہ ہو تو بات حقیقی ہے کہ اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گناہ پابندی کے ساتھ یا کچھ چھوڑ کر ہوتے رہتے ہیں، اس کے اندر گناہ سمجھتا ہے اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ مثلا عبادت ہے، پوری عبادتیں چل رہی ہیں، ساتھ میں عبادت چل رہی ہے، پوری عبادتیں ہیں، ساتھ میں ایک مسجد اپنے ساتھ میں جو پڑوسی ہیں اس کی زمین پر کچھ ہمارا بھی حصہ جمع ہوا ہے اور ہم نے کچھ قبضہ کروایا ہوا ہے، یہ نہیں ہے تو اپنے گھر کے مسائل ہیں، ایک دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، ایک دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ گناہ کی تو ہزاروں قسمیں ہیں، مگر جہاں آپ کی باری آتی ہے گناہ کو نظر نہیں آتا، وہ چھوٹا دکھتا ہے، ان کی گناہ نہیں بلکہ اپنی ہوشیاری نظر آتی ہے کہ میں نے اپنی ہوشیاری سے اس چیز کو بچا لیا، فلاں کر لیا، مگر میرے عزیز دوستو وہی گناہ ہوتا ہے جو اللہ کے دربار میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس گناہوں سے جب تک ہم سچی توبہ نہ کریں تو میرے عزیز بھائیو آگے کی جو مراحل ہیں ہدایت کے، تقوی کے، طہارت کے اور ان باتوں کی تاثیر کے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ اب اگر آج ہم اللہ سے سچی دل کے ساتھ ان گناہوں کی معافی مانگیں اور ہم ان گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ کے سامنے کوئی گلا کر مانگیں تو میرے عزیز دوستو وہ رحمۃ الحکیم رب العالمین ہمارے لیے دروازوں کو کھول کر رکھا ہے اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسری خصوصی مثال کی ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ بھی مستقیم فخر اور اسی والا ہے کوئی رزق کا تعلق، روزی کی مسئلے ہو، مسائل ہو، برکت چاہتا ہو، خوب برکتی چاہتا ہو، آج تو ہمارے زمانے میں ہر کچھ چاہتا ہے، بلکہ چاہنا بھی چاہیے، حلال روزی ہے، زندگی کا تقاضا ہے، تو میرے عزیز دوستو جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں روزی سے متعلق اس کو ہم اللہ کے سامنے مانگیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مانگو، تم جب بھی مانگو گے میں تمہاری روزی کے دروازوں کو کھول دوں گا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے اس بات کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کوئی مشکل کشا ہے، لیکن مشکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ آئے اور ہمارے دربار میں ان مسائل کی حل کرانے کی کوشش کریں، ہم اس بندے کے گناہوں کو اور روزی کے ساتھ اس کی تمام مسئلوں کو آسان کر دیں گے۔ قربان چاہیے اللہ تعالیٰ نے بھی وقت نہیں رکھا، کچھ ساعت بھی رکھے، کچھ گھڑی نہیں رکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے ڈھلنے سے لے کر یعنی مغرب سے لے کر سحری کے ختم تک، یعنی جہاں تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، صبح کی کتنے آتی ہیں، صبح فجر کا وقت آتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے وقت دیا کتنا مانگنا ہے، کتنا اللہ کے سامنے اہمیت کا اظہار کرنا ہے، کتنا تم اللہ کے سامنے عاجز بنتے ہو کرو، کتنا اپنے آپ کو شرمندہ کرتے ہو کرو، اور تم کتنے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہو چاہو، ہر اعتبار سے مغفرت کے دروازے کھلے، رزق کے دروازے کھلے، مسائل کے حل کے دروازے کھلے۔ تو میرے دوستو اس طریقے سے اگر رات گزاری جائے تو سونے پر صبح وفا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ رات کو تو اس کے اندر تم عبادت کرو۔ عبادت کی تفصیل یہ نہیں کہ صرف جاگا جائے، ہوٹل میں دیکھا جائے تو ہم، پارکوں میں دیکھا جائے تو ہم، روڈوں میں دیکھا جائے تو ہم، ہر گلی ہر کوچے میں مسلمان پولیس بھگا رہی ہے، لیٹ بنتی جا رہی ہے، گاڑی چالتی جا رہی ہے، صرف جاگنے کو اگر عبادت سمجھ لیا جائے تو میرے دوستوں سے بڑا کوئی احمد نہیں۔ جاگنے کا مطلب صرف آنکھوں کو کھلا رکھنا اور باتوں میں فضول کاموں میں لگانا یہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنا قابلین، اپنا اساتذہ، مشائخین کو اس رات میں عشاء کے متصلات ہوتے ہوئے دیکھا، بس وقت اتنا دیکھا کہ تہجد میں جہاں 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے اب 3 گھنٹے کر رہے ہیں، 4 گھنٹے کر رہے ہیں، بس تھوڑا سی عبادت کے اندر اضافہ۔ فرق یہ ہے میرے عزیز دوستو بس ہمارے زندگی میں ڈھنگ اور سلیقہ صحیح آئے، ہماری زندگی کا رخ صحیح مڑے اور ہم جاگیں تو عبادت کے ساتھ جاگیں، ابدیت کے ساتھ جاگیں، غفلت کے ساتھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یدخل الناس فیہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں، مگر اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق غفلت ڈال دی، الجھن ڈال دی، تو انسان اس مہینے کو لے کر غفلت میں پڑ جائے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش ہو رہے ہیں اللہ کے یہاں، سوال جواب جو ہمارے جتنے اعمال ہیں اچھے ہیں برے ہیں وہ تمام چیزیں انچا جواب ہو رہی ہیں۔ تو یہ مقدس رات